جو نصیب میں نہیں اللہ کیوں اسی کی خواہش دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگا رہتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعا کرتے ہیں وہ شخص اتنا ہی دور ہونے لگتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں اس کے صرف محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے ایسے راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا اس لیے ہے۔ اس تکلیف کی وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار کہ تمہارا اسے بلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں رات میں گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی باقی ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کے رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس نہ کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، جو راتوں کو جگائے رہتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے وہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔